ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں اگر گفتگو کی جائے تو ایک طرف جہاں خاص طور پر صوبہ سندھ میں شدید موسمی بارش کی وجہ سے موسم گرما کا درجہ حرارت کم ہوا ہے، لیکن بظاہر سیاست کا درجہ حرارت جوں کا توں باقی ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ روز سے اب تک کراچی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بارش نے جیسا کہ اخبارات نے ہیڈنگ لگائی کہ رکنے سے یا تھمنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال لیکن کیا سیاسی درجہ حرارت جو بار بار اوپر جا رہا ہے وہ بھی نیچے آئے گا، اور جو سیاست کی گتھیاں ہیں، جو مسائل اور مشکلات ہیں، وہ جلد سلجھ پائیں گی؟ اور جو حالات اس وقت بن رہے ہیں اور جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور کراچی کے تعلق سے وہ کس سے کروٹ لیں گے، یہ سارے موضوعات اور مسائل اور سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کی دو معزز اور معروف اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات کو، جناب نواززادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان کے اور جو محتاج تعارف نہیں ہے آپ کے لیے، اور دوسرے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما جناب عبدالغفار عزیز صاحب ہیں۔ ہم دونوں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے لیے تو آپ دونوں محترم میں باب گفتگو کس سے شروع کی جائے؟ بہرحال دیکھیے، آپ کا تعلق یقیناً لکھنؤ سے آپ نے بتایا تو پہلے ان سے بہرحال آپ بزرگ ہیں تو بہرحال بہت شکریہ جناب لشکری رئیسانی صاحب۔ گزشتہ دنوں ذوالفقار مرزا صاحب جو سینئر وزیر سابق البتہ سندھ کے، ان کے بیانات اور ان کی پریس کانفرنس نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی پاکستان کی سیاست میں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس یا بیانات صوبہ سندھ کے تناظر میں دیے، لیکن جو بیانات ہے وہ اس نے پورے پاکستان کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس درمیان مختلف جماعتوں کی طرف سے، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے مختلف بیانات آئے، اور اگرچہ مختلف بیانات تھے لیکن اس میں نے جو ایک مشترکہ نقطہ تلاش کیا وہ یہ کہ سب اس بات پر متفق نظر آیا اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سامراجی قوتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ یہ سب کا متفقہ بیان تھا۔ اب اگر اس کو ہم متفقہ بیان مان لیں سب کا، تو اس میں دو چیزیں کہ آیا جو سب نے کہا ہے کہ سامراجی طاقتیں توڑنا چاہتی ہیں پاکستان کو، تو آیا کیا سب کی نظر میں سامراجی طاقتیں بھی ایک ہیں، یا سامراجی طاقتیں بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ ان کی درجہ بندی ہے، کوئی کسی کو سامراجی قوت کہتا ہو یا کوئی کسی کو سامراجی قوت کہتا ہو؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سب کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ سامراجی قوتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ تو کون ہیں وہ سامراجی قوتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اگر موقع دیں ذرا ہسٹری میں چلا جاؤں اور وہاں سے ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف آئیں گے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا 1947 میں، تو میرے علم اور تحقیق کے مطابق ہم اسی وقت سے ہی فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں۔ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے، جیسے ترکی بھی بہت عرصے تک رہا ہے، اب کچھ وہاں ریلیکسیشن آئی۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے ان سامراجی قوتوں کے، کیونکہ پاکستان میں بہت 25 سال بعد ڈیموکریسی آئی، تو 25 سال متواتر سامراجی قوتوں کے ساتھ کچھ عرصے انگریز سامراج تھا، اس کے بعد امریکہ نے زیادہ اختیارات حاصل کیے اب دنیا کی سیاست میں، تو اس کی طرف زیادہ آج کل لوگوں کے انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ بڑا سامراج ہے۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پروگریسو لوگ جو پرو سوویت یونین تھے ان کا یا قتل عام کرائے یا
ट्रायल कराए या उनको क्रश करने की कोशिश की, और ये बहुत अरसे 25-30 साल मुतवातिर चलता रहा। जो ही डेमोक्रेसी आई, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये कोशिश था कि इस मुल्क की खुद मुख्तियारी के लिए अपना किरदार अदा करे और इस मुल्क को इस बड़े तनाज़े से निकाल के आम लोगों के और पाकिस्तानियों के और खित्ते के मुफाद में इस मुल्क का किरदार हो सके। यकीनन कुछ अरसे बाद जो हुआ, जनरल ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ, और फिर से वो जो तनाज़ा था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, उसमें फिर पाकिस्तान पड़ा, और जिसके नतीजे में हम जो कुछ आज हम काट रहे हैं वो जनरल ज़ियाउल्लाह का बोया हुआ था, और आज हमारे सर पे 40 लाख अफगान महाजरीन वगैरह वगैरह। उसके बाद ये हुआ कि जो ही सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, सोवियत यूनियन मुंतशिर हुआ, तो साम्राज्य के मफादात खित्ते में किसी और रंग में आए। मसलन अब वो उन्होंने फिर पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है, एक जो बकौल साम्राज्य अमेरिकन जो ब्लॉक के लोग हैं, वेस्टर्न ब्लॉक के लोग हैं, कि कैपिटलिस्ट दुनिया और फंडामेंटलिस्ट या इस्लामी जो नजरियाती दुनिया, उसके दरमियान में अब फिर से टकराव है। अब हुआ ये कि कुछ प्रोग्रेसिव लोगों ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ दी, अब मजहबी लोगों का ट्रायल हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उनको जेर एताब वो हैं। तो इस वक्त तक हम ये सब कुछ पिछले 60-65 सालों से मेरे इल्म के मुताबिक हम भुगत रहे हैं। इस वक्त जो हालत है हमारे मुल्क के माशी हालत, ये जनरल मुशर्रफ के जंग के बाद पेश आए। मसलन एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो हमको आज तक पाकिस्तान का सामना नहीं था उसके साथ, पर हमारे सरजमीन पर ये जंग लड़ा जा रहा है और हम उसको बहुत शदीद तरीके से हम नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब हमारे मईशत को $50 बिलियन के लगभग नुकसानात हुए हैं। अगर हम एक पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ते, अपने मईशत और अपने सरजमीन कौम का सोचते, हम शायद बहुत आज आगे। जो माशी पेचीदगियां पैदा हुई, जो समाजी पेचीदगियां पैदा हुई, उसके नतीजे में मसाइल में इजाफा हुआ, और हमारे सरजमीन पे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा है। मजहब के नाम पे, नजरियात के नाम के, तबकात के नाम पे, लिसान के नाम पे मजीद पेचीदा होता जा रहा है। और यकीनन जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो बात की, और उसमें कुछ लोगों को सरपरस्ती है उन साम्राज्य कुव्वतों का, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, मुल्क के पेचीदगी मसाइल में इजाफा हुआ, और पाकिस्तान का हर शख्स इस उम्मीद पे है कि रियासत उन सवालात का जवाब लोगों को देगा, वो 180 मिलियन पाकिस्तानियों को वो सवालात के जवाब है। इसीलिए तनाज़ा अब पिछले कोई 2-3 हफ्तों से मजीद गर्मी इख्तियार कर रहा है। लोगों का मुतालबा है कि जो बात जुल्फिकार मिर्जा ने की उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। जी अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, आप क्या फरमाते हैं कि वाकई जो सब ये कह रहे हैं, खा वो जुल्फिकार मिर्जा हो या अल्ताफ हुसैन साहब हो या कोई और हो, कि साम्राज्य कुव्वतें पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, तो वो वाहिद साम्राज्य कुव्वत है या सबके नुक्ता नज़र साम्राज्य कुव्वत के बारे में भी अलग अलग है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ये ठीक है, एक बहुत बुनियादी सवाल है कि साम्राज्य दुश्मन अकेला है या उसके साथ उसके हमनवा जो उनके तमाम डिजाइन में उनके साथ होते हैं, या वो जिनके साथ होता है, खासतौर पे इसराइल और भारत मारूफ हैं। ये एक अहम सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि ठीक है, बाहर से तो जो भी दुश्मन होता है वो होता है, लेकिन क्या खुद मुल्क के अंदर से भी लोग उस दुश्मन का साथ दे रहे हैं? ये इतना बड़ा एक बिग बैंग था, एक इतना बड़ा जलजला जिससे आना चाहिए था हमारे मुल्क में, कि आपका एक मुसलमान भाई वो सर पे अल्लाह की आखिरी किताब रख के यकीनन हल्फ उठा के मुसलसल तिकरार के साथ बार बार अपने होशो हवास के साथ कसम उठा के ये कह रहा है कि मेरी इस बात पर एतबार करो, और ये बात मुकम्मल तौर पे सच है। और उन्होंने उसमें खास तौर पे आपने देखा कि अल्ताफ का नाम भी लिया। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ने उसके बाद मुसलसल कई घंटे तक पाकिस्तान के पूरे मीडिया को अपनी मुट्ठी में बंद किए रखा, लेकिन तमाम बातें की, इस एक बात का जवाब नहीं दिया, इसका जिक्र तक अपनी जबान पर नहीं लाए कि मुझ पर जो इल्जाम था उसमें कोई सदाकत है
یہ ایک بندے نے سر پہ قرآن کریم رکھ کے جو قسم اٹھائی ہے، ڈرامے کرتے رہے اور بہت سے گانے بھی اور رقص و وہ تمام اشارات بھی کرتے رہے، لیکن یہ جو ایک بنیادی بات تھی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے، یہ اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ بیرونی دشمن سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن بیرونی دشمن ہمیشہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اندرونی طور پہ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ اب یہ صاحب جو ہیں، انہوں نے اس سوال کے جواب میں، مرزا صاحب کی بات کے جواب میں، وہ ساری فلسفی بتائی جو کہ یہ گناہگار بھی، خاص طور پہ وہ جس نقشے کی بات کی، میں اپنے لیکچرز کی سیریز آپ کو دے سکتا ہوں جو آج سے 3 سال پہلے میں نے جماعت اسلامی کی مختلف لیول کی لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپس میں وہ تمام لوگوں کو بتایا ساری صورتحال کہ کیا چیلنجز ہیں ہمیں درپیش، لیکن یہ اس سے بھی پہلے کا نقشہ ہے۔ وہ تمام بات تو کی، گویا کہ انہوں نے مرزا صاحب کے آدھے بیان کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی وہاں پہ گویا کہ یہ بات ہوئی ہوگی کہ جسے انہوں نے اپنے مائی باپ قرار دیا کہ وہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہ رہا ہے، اس بات کی تصدیق اور اس کی تائید کے لیے انہوں نے بہت سارے ریفرنسز اور نقشے کو بھی جو دکھا سکے، جو نہیں نظر آیا وہ بات کی۔ لیکن جو اصل بات تھی اس کے بعد کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس ڈیزائن میں اس کے ساتھ ہوں، اس بات کا کوئی جواب تک نہیں انہوں نے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل درست تھے، اور اس بات کو کل خود اس وقت کی موجودہ حکومت کے پیر مظہر الحق صاحب نے اس کی گویا کہ تصدیق کر دی جب انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کے بیان کی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حکومت میں اپنی بہت ساری مجبوریوں کے اس کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکے یا اس کا واضح طور پہ جواب نہیں دے سکے، لیکن بات تو ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ایک شخص اور اس کے ہاتھ میں جتنے بھی، اب وہ ایک شخص نہیں ہے، اصل میں آپ ان کی ساری پالیٹکس اگر دیکھیں، جب انہوں نے آغاز کیا اس وقت پنجابی پختون اتحاد کا قتل عام کر کے انہیں مہاجروں میں مہاجریت کا تعصب پیدا کیا، اور اس وقت مشکل میں ہیں تو پھر وہی تعصب ابھارنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان کے کسی ایک سنگل میڈیا مین سے پوچھ لیں کہ کیا وہ آزادی سے ان صاحب کے بارے میں یا ان کے پارٹی کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی، حج ہمارے مسلمانوں کا سال میں ایک اہم ترین واقعہ ہوتا ہے، عید اسی طرح لیلۃ القدر، تمام چیزیں، کسی ایک موقع پہ پاکستانی میڈیا چینل نے یا دنیا کے کسی میڈیا نے اسے چند منٹ سے زیادہ کوریج نہیں دی ہے، لیکن وہ موصوف کے غسل خانے سے جانے سے اور باتھ روم سے نکلنے اور گھر سے باہر قدم رنجا فرمانے سے لے کے رات گئے تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے ان کے اس پروگرام کو، کیونکہ باؤنڈ ہیں، کیونکہ ان کی گرفت میں ان لوگوں کے عینی شاہد ہوں، ان کے زبان سے ان گناہگار کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی کہاں پڑھتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے، اس لیے جب تم سکرین پہ جاؤ تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اصل یہ جب تعصبات اور اس طرح ایک دہشت کی فضا قائم کر دی جاتی ہے تو پھر بیرونی استعمار کا ایجنڈا اور اس کے عزائم وہ انہیں سہولت ملتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے پاکستان کو گویا کہ لڑا دیا گیا ہے یا آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اب وہ مہاجرت کی بات کر رہے ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سندھی عوام کے تحفظ کے لیے اور ان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم ایک قوم تو گویا کہ نہ رہے، پھر ہم تو ایک امت کی بات کرتے تھے۔ ہمیں اس سے بھی آپ سنگین بات اور دیکھیے کہ ہم جس ملک کو، چلیے آپ تیمنن آپ برکت ہی کے لیے کہہ لیں کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے، نہیں، وہ اس بنیاد کو ڈھانے کے درپے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ کرو کہ یہ پاکستان کا تعلق کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے۔ یہ کتنے کراچی میں اور حیدرآباد میں لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد صرف اسی کلمے کی کشش کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ یہاں اس پاکستان میں آئے، لیکن آج ان کے حقوق کے دعوے دار اور ان کے محافظ ہونے کے دعوے دار وہ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے توسط سے ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بات طویل ہو رہی معذرت چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان من حیث القوم وہ توہین قرآن کا مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ ایک صاحب نے قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے ایک بات کی ہے۔ اب اگر ہم اس قرآن کی اس گواہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم توہین قرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر وہ غلط ہے
تو آپ اس کے جواب میں اپنی بات پیش کیجئے اور آپ بھی قسم اٹھائیے، اور اگر اس کی بات غلط ہے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اس شخص پر، اور دیر یا دور نہیں بلکہ جلد اور ابھی ہوگا۔ لیکن اگر اس کی بات سچی ہے اور ہم ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کا چونکہ اختلاف ہو گیا تھا، انہیں دھمکی دی گئی تھی، ان کے کچھ پتہ نہیں کیا کچھ سیکنڈل لائے گئے تھے، یا وہ صاحب جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں فلاں کر، جو اصل بات ہے ہمیں اسی ایجنڈے پہ، اسی اصل بات پہ، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، اور صرف میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ کہ میں اپنی شخصیت کا دعویٰ کروں، لیکن بہت سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر اس وقت اللہ کا ایک عذاب مسلط ہے۔ یہ قتل و خون کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ آئے دن آفتوں اور آسمانی آزمائشوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اور کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ آئے دن 100 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور اس قتل عام کی پوری فائل صرف ایک لیبل لگا کے بند کر دی جاتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا یہ خودکش حملہ ہے۔ پھر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی کوئی چھان بین کروں، میں اس کی تحقیق کروں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قصاص کی زندگی ہی سے تم بچ سکتے ہو۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو بالکل اجازت دے دی ہے کہ قتل عام کرو، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور آپ اپنے مفادات پورے کرو۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے پورا ملک اور ہماری پوری قوم، اور اس وقت اگر ہم نہ سنبھلے تو پھر خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ سنگین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ رحسانی صاحب، پاکستان کی شہرک، معاشی شہرک کہا جاتا ہے کراچی کو، اور اس وقت سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار یہی شہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ابھی غفار عزیز صاحب نے فرمایا کہ 100 لاشیں ایک دن میں ظاہر ہے، کسی کے بھائی، کسی کے شوہر، کسی کے بیٹے، کسی کے پیارے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کھل کے اب تک میدان میں نہیں آئی ہے کہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو روکنے کے لیے میں بہت ہی جسارت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خواہ جماعت اسلامی ہو، البتہ کیونکہ اس کے نام کے آگے اسلامی لگا ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ یوں تو سبھی جو جماعتیں ہیں اس میں سبھی ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، سبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا لوگ ہیں، یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ہو یا آپ جو بھی، کیوں آگے نہیں بڑھتی کوئی جماعت اس طرح سے کہ ہم قربانی دے کر اس شہر کے امن و امان کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سیاسی مسئلے؟ میں تھوڑا سا ذوالفقار مرزا صاحب اور الطاف حسین کے بات پہ تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی قرآن سر پہ رکھے، اس کا جواب الطاف حسین کو دینا چاہیے تو 1 منٹ میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اتنا 5 گھنٹے کا تقریر کا ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کے بعد پورے بحث کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کہیں کا جناح سیکولر ہے، کہیں کا لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک نہیں بنا ہے، کہیں مختلف انہوں نے آزاد بلوچستان کے ایشو، مطلب ایشو یہ نہیں تھا، جواب لوگ الطاف حسین سے مانگ رہے تھے کہ کیا ذوالفقار مرزا کے الزامات سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، اس میں 1 سیکنڈ لگتا، مگر وہ نہیں دے سکا، تو مزید لوگوں کے شکوک اس شخص کے بارے میں بڑے ہیں، بلکہ اب یقین ہوا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے سچ کہا تھا۔ کراچی بہت عرصے سے ایک معروف بندر رہا ہے اس خطے میں، اور اس کے پرانے مکین بلوچ اور سندھی رہے ہیں اور کچھی لوگ رہے ہیں۔ جب پارٹیشن ہوئی تو لوگ وہاں سے تشریف لائے، ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آئے۔ کراچی کے شہر حیدرآباد میں اور باقی سندھ اور باقی صوبوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اندرون سندھ برادری سسٹم ہے، یعنی ایک شخص کا دفاع قانون کے ساتھ ساتھ سماجی قوت بھی کرتا ہے، اور باقی صوبوں میں قبائل ہیں اس قسم سے، مگر کراچی کے لوگ اتنے مظلوم ہیں کہ وہاں کوئی اس قسم کا کوئی طاقتور سوشل سیٹ اپ نہیں، تو ان کو یرغمال بنا لیا گیا تاکہ وہ لوگ جن کے مقاصد سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے بڑے آسانی سے لوگوں کو یرغمال بنایا اور ٹارگٹ کلنگ کا نشان بنا کے ان کے زبردستی ووٹ بھی لیتے ہیں۔ یقیناً پولیٹیکل پارٹیز نے اس شدت سے اس بات کو یا محسوس نہیں کی یا اٹھایا نہیں، مسئلوں کے شکار رہے، اور وکٹم اس دہشت گردی کا شروع میں جماعت اسلامی بھی رہا اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہم دونوں کا بیس یہ شہر رہا ہے، پولیٹیکل بیس دونوں رہے۔
مگر یہ ہوا کہ اس شدت سے نہیں. اور یہاں مشرف کے دور میں تو حد یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اجازت نامہ لے کے آنا پڑتا تھا. مثلا میں 18 اکتوبر کے جلوس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا اور کوئی 40 لاکھ کا مجمع تھا اور جلوس مزار قائد کی طرف جا رہے تھے. دھماکہ ہوا, میں بھی زخمی ہوا, 170 لوگ مارے گئے. پھر 12 مئی ججز کے اس پہ ہوا. عمران خان کو تو بالکل ہی چھوڑا نہیں وہ وہاں پہنچنے کے لیے, مگر ریاست نے بھی کبھی اس بات کو محسوس نہیں کی. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ ریاست کا اپنا ایک حیثیت ہوتا ہے, کہیں بھی ان کو دخل اندازی یہ نہیں کی. پہلے مرتبہ یہ بات جس شدت سے اٹھا وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے محسوس کیا, اندرونی حالات دیکھے, کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور ان کو سیکنڈ کرنے والا شخص میں تھا. کیونکہ بنیادی طور پہ کراچی کا جو سیاسی معاملات تھا وہ سندھ کا تھا, سندھ سے ہی انیشیٹ ہونا چاہیے تھا. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مسلطیں تھیں یا ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مگر سیکنڈ کرنے والا شخص میں ہوں اپنے پارٹی کے اندر سے, کیونکہ مجھے یہ بہت یعنی احساس سا ہے کہ ہمارے دوست اردو بولنے والے ہیں اور ان کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. الطاف حسین نے یہاں ایک علیحدہ سا بات کی کہ اردو بولنے والے مرتے ہیں. میں ان کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران فاروق کا قتل لندن میں ہوا تو کراچی میں اردو بولنے والے مرے. ہم بھی اردو بولتے ہیں, آپ بھی اردو بولتے ہیں, پشتو سپیکنگ بھی اردو بولے, ہم سارے اردو بولے. حالانکہ اگر قتل کراچی میں ہوتا تو اس رد عمل کو ہم سمجھتے, کیونکہ ایک ٹارگٹ اس قسم کا تھا کہ پاکستان کے حالات کو کسی نہ کسی بہانے خراب کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اردو بولنے والے ہم سب ہیں, ہم سب مرے. انگلش بولنے والوں کو مرنا چاہیے کیونکہ قتل لندن میں ہوا, کیونکہ ان کا ایک خاص ٹارگٹ ہے کہ اس اکنامیکل ہب کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو خراب کیا جائے, کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے اور سامراجی دنیا کبھی بھی کسی اسلامی قوت کو یہ برداشت نہیں کرتے ان کے پاس ایٹمی قوت ہو. لیبیا آپ کے سامنے ہے, ایران کے ساتھ ان کے جو سینکشنز ہیں, پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں, کیونکہ ان کا ضرورت اس وقت پاکستان کا سرزمین ہے, تو وہ انڈائریکٹ پاکستان کے حالات کو خراب کر کے اس کے اقتصاد کو اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ایک دن پھر یہ سامراجی قوتیں کریں کہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا بدحال ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی صلاحیت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے اس ایٹمی صلاحیت کو حاصل کر لیں اور پاکستان کو نہتا کر لیں. بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں کراچی, جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر طاہر مشہدی ایم کیو ایم کے رہنما. طاہر مشہدی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. طاہر مشہدی صاحب, یقیناً آپ نے گفتگو سنی ہوگی, جناب لشکری رئیسانی صاحب سینیٹر یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما عبدالغفار عزیز صاحب. ان دونوں نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھایا کہ الطاف حسین صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس کی طویل, اس میں ذوالفقار مرزا کے الزام کا جواب کیوں نہیں دیا. بہت سی باتیں کی لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کا جو الزام تھا اسے میں قبول کرتا ہوں یا رد کرتا ہوں. اس پہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, جس سے یہ بات ثابت ہوتی البتہ ان لوگوں کے بقول کہ وہ اس طرح سے گویا تصدیق کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا. آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی تیسری یا چوتھی یا جیسے آپ سمجھیں سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, 25 MNAs ہیں, 55 MPAs ہیں, 6 سینیٹرز ہیں, اور انہوں نے کسی وقت بھی یا پاکستان کی متحدہ قومی موومنٹ نے کسی وقت بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین صاحب ایک MPA, وہ بھی آؤٹ آف جاب MPA, جو ایک سابق منسٹر جس کو نکالا گیا اپنی پارٹی والوں نے, وہ پہلے اس کو ہوم منسٹری سے نکالا, اس کے بعد کوئی بھی منسٹری سے نکال کے یا جو بھی آپس میں لڑائی ہوئی دوستوں میں ہوئی یا پارٹی میں ہوئی, وہ ایک ناراض آدمی, اور جو پاکستان میں نکالا جاتا ہے وہ روتا ضرور ہے اور پھر وہ ہر قسم کی حرکتیں ضرور کرتا ہے. مگر اس کو یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر ایک MPA یا سابق MPA, اگر وہ سچا ہے تو ابھی تک سابق ہونا چاہیے, وہ ہم نے سنا ہے کہ ابھی تک ریزائن ہی نہیں کیا MPA شپ سے,
تو اس کا کیوں جواب دیں گے اور کس نے کہا تھا کہ وہ جواب دیں گے اور کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے؟ کبھی کوئی ہمارے آدمی پاکستان میں اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو اوپر الزام لگاتے ہیں تو کیا آصف علی زرداری صاحب جواب دیتے ہیں؟ یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس 55 MPAs ہیں، وہ ان میں سے ایک ہمارا بھی کوئی ان کو جواب دے دے گا؟ یہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بتانا اور اس کو ایک بڑا ڈرمیٹک چیز بنا دینا. ان کی جو پریس کانفرنس تھی اٹ واز اے پریس کانفرنس آف اے لیڈر، اور جس طرح ایک لیڈر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس طرح پاکستان کی میڈیا نے اس کو براہ راست کیا. اب انہوں نے جو ڈسکشن کرنی تھی، جو بات کرنی تھی، وہ تو یہ لوگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ جو ہر آدمی تھوڑے سے عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ پاکستان کا ہر لیڈر کہتا ہے کہ جی بین الاقوامی سازش ہے. مجھے پاکستان کی غریب عوام، ان پڑھ عوام زیادہ تر گاؤں میں یا دیہات میں یا اس میں ان کو نہیں پتا، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس میگزین نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. الطاف حسین بھائی نے آرام سے، پیار سے، محبت سے سارا سمجھایا کہ جی واقعی سازش ہے، واقعی یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. اور جب تک الطاف حسین بھائی زندہ ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے اردو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ، پختون اسپیکنگ، بلوچ اسپیکنگ، ہر زبان کے لوگ جو کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جب تک وہ زندہ ہیں، یہ نہ امریکہ پاکستان کو کوئی نقصان دے سکے گا اور نہ کوئی دوسری بین الاقوامی طاقت یا کوئی دشمن پاکستان کو نقصان دے سکے گا. آن فیس ویلیو کیوں نہیں دیتے؟ جب باقی لیڈروں کو آپ آن فیس ویلیو لیتے ہیں تو الطاف حسین بھائی کو کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ میں سن رہا تھا کہ یہ جمال بنانا اور یہ بنانا، بھائی دیکھیے بڑے آسان ہے. وڈیرا شاہی جب سے پاکستان بنا ہے، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ نواب، یہ سردار، انہوں نے تو اپنے اپنے ٹرائب کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم میں ہے، ٹرائبل سسٹم میں رہتے ہیں، وڈیرا شاہی میں رہتے ہیں، زمینداری ان کی ہے، وہ بیچارے مظاہرے ہیں. مگر الطاف حسین بھائی کے زیادہ تر لوگ، چاہے میرے جیسے پنجابی ہوں، چاہے ہمارے پختون بھائی ہوں، چاہے ہمارے گلگت کے بھائی ہوں، جو کہ سارے متحدہ قومی موومنٹ میں ہیں، اور کراچی میں بھی ہم لوگ سارے کے سارے دوسری قومیں جو بستی ہیں ہم لوگ وہاں رہتے ہیں. اور اگر وہ لوگ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں، کوئی ہماری پارٹی میں آپ کو MA BA PhD MBA یہ BBA کے کام آپ کو ہمارے بہت مشکل سے ملے گا کوئی ان پڑھ آدمی جو کہ الطاف بھائی کو فالو کرتا ہے. تو ان کو پڑھے لکھے کو، ایجوکیٹڈ کو یرغمال بنانا بہت مشکل ہے، یا ایون بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جو ان کی فالوئنگ ہے الطاف حسین بھائی کی، وہ ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے. اور یہی دکھ ہے وڈیرا شاہی والوں کو، پرانے اسٹیٹس کو والوں کو. وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہم لوگ آ کے بہت شکریہ. میں ہم نے دکھا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ چینج آئے گا پاکستان میں. جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. اس وقت میں اگلا سوال کروں گا جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب عبدالغفار عزیز صاحب سے. عبدالغفار عزیز صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ ریت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے وہ دیگر پارٹیوں کے جو نچلے سطح کے لیڈران ہوتے ہیں یا عہدیداران ہوتے ہیں ان کا جواب وہ نہیں دیتا، بلکہ اسی سطح کے لیڈران جواب دیتے ہیں. اور وقت پڑے گا تو ایم کے جو اور MPAs ہیں یا MNAs ہیں وہ جواب دیں گے ذوالفقار مرزا کے الزامات کا. ایک اور دوسری بات ہے کہ خود وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے میرے سامنے بات لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ سیاسی حقیقت اور عوامی طاقت ہے اور اس کے اوپر بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں. تو ان کی گفتگو کے تناظر میں اور خود وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کے تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ہمیں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम देखते हैं कि आपका एक आम सहाबी उठ के आपकी मजलिस में कहता है कि ए रसूल आजम, आपने मुझे एक बार छड़ी मारी थी, मैं उसका किसास लेना चाहता हूं। आप फौरन अपनी पुश्त आपको उनके सामने कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे जब आपने छड़ी मारी थी तो मेरी पुश्त पे कुर्ता नहीं था, तो आप भी अपना कुर्ता उठा देते हैं। और फिर ये तो उस सहाबी का वफूर मोहब्बत से आपकी पुश्त को बोसा देना था, वगरना आपने तो अपने आप को अपने एक आम सहाबी के सामने पुश्त सामने कर दी कि इंतकाम ले लो मुझसे अगर मैंने तुम्हें मारा था। अगर ये इस तरह की ज़हनियत होगी किसी शख्स की, मैं कहता हूं कि किसी का अगर कोई चपरासी भी, यहां पे बात किसी एक फर्द की नहीं हो रही है, यहां पे कुरान करीम पर कसम और हलफ उठाने की हो रही है। एक चपरासी भी अगर आके मुझे ये कहता है, गवाही देता है, दुनिया की किसी अदालत में जाके आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये इंसान मुझसे कमतर है इसलिए मैं इसकी गवाही नहीं कबूल करता और मैं इसका जवाब नहीं देता। तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने यकसां बराबर पैदा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जाहिलियत की तकसीम है जिसे मैं पांव तरह रोंदता हूं कि कोई तुम में से बड़ा है और कोई तुम में से छोटा है। और फिर अमलन आप देखें, अल्ताफ हुसैन ने तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब के इल्जामात ही का जवाब देने की कोशिश की है। ये जो सारी अमेरिका के डिजाइन के हवाले से उन्होंने बात की है, वो मिर्जा साहब ही की आधी बात को तस्दीक करते हुए उसका जवाब दिया है, लेकिन जो असल बात थी उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो उनमें यह जुर्रत नहीं हुई कि कुरान करीम हाथ में थामा भी था तो वो ये कह देते कि ये कुरान करीम मेरे हाथ में है, मैंने ये नहीं कहा और मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को तोड़ने वालों के साथ मैं नहीं हूं। और फिर कल एक और गवाही उस पर मिल गई। पीर मजहरुल हक साहब ने भी पीपल्स पार्टी से, आप पीएम साहब की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी होगी और मैं ये समझता हूं कि यही बुनियादी तौर पर हमारी असल बीमारी है। उससे पहले आपने कहा कि कोई सियासी जमात इनका जवाब नहीं देती है। ये तो इनके अव्वल रोज से ये तमाम बातें मुसलसल दोहराई जा रही हैं कि कत्ल और खून और बोरी बंद लाशें और भत्ता और ये जो फायरिंग है, ये कभी सियासत का रवैया और वतीरा नहीं हो सकता। इससे कभी कोई मुल्क या कौम या कोई शहर वो जो है वो अमन व अमान और तरक्की की राह पे नहीं चल सकती है। अब ये देखें, अगर कोई ये कहेगा जी कि वो, और फिर अमलन तो कितना अरसा गुजर गया है, उनकी सारी एमपीएस भी, वो पूरी जो क्या उनकी कमेटी है वो भी स्टेज पे आके उन्होंने अपनी रूनुमाई की। उनमें से भी किसी साहब ने मिर्जा साहब की असल बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई जवाब दे नहीं सकता है इनकी इस बात का और इस गवाही का। और मैं आपसे ये समझता हूं कि इस वक्त जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब पूरी कौम की तरफ से ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आयद होती है कि मिर्जा साहब की पूरी वीडियो उनके पास है, उनकी पूरी गुफ्तगू उनके पास है, वो उसकी रोशनी में कुरान करीम की इस गवाही को कबूल करते हुए इस शख्स को वहां से बुलाए और उन्हें कटहरे में खड़ा करे। हजरत अली अपनी अबी तालिब जैसा शख्स तो जाके वो काजी को इसलिए मुअत्तल कर देता है कि मैं खलीफा वक्त हूं, लेकिन मैं जब तुम्हारी अदालत में एक आम गवाह की हैसियत से आया हूं तो ये तुम्हें नहीं चाहिए था कि आप मेरी खातिर खड़े होते। यहां पे मैं और मुद्दई दोनों बराबर हैं, लेकिन यहां पे किसी एक शख्स को इस तरह माफौकुल फितरत चीज बना दिया जाएगा कि कोई, अच्छा इससे पहले तो ये होता था कि वो नून लीग के एक साहब ने कोई एक आध लफ्ज कह दिया था इन मौसूफ के बारे में, पूरी पार्टी जो है उन्होंने गोया के पूरे मुल्क को आग लगा देने की बात कर दी। लेकिन अब जब कुरान करीम की कसम और हलफ उनके सर पे है तो कहते हैं जी कि हम इस छोटे बंदे का जवाब नहीं देते हैं। ये पूरी जहनियत, वो बात तो कर रहे थे जी कि ये वडेराइज्म है और सरमायादारी निजाम है और ये लोग किसी की बात सोच नहीं सकते हैं और कत्ले आम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि वो एक आम वो एमपीए के लेवल का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। चूंकि कोई बात है नहीं इसलिए कोई बात बननी पड़ती है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि किसी कौम को एक बात का मुझे मशहदी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक है कि कभी हमेशा के लिए किसी एक शख्स को या पूरी दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इनकी वो जो सहर था वो बिलाखिर खत्म होना था और उसका आगाज हो चुका है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि इन्हें भी हकायक इनके सामने आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। रईसानी साहब, बात चल रही कि तनाज़ा वजह ये कि ख़त्म हो, और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन बहुत ही जा रहा है। अमायदीन अकाबरीन, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, समाजी हों, कब आगे बढ़ेंगे और उनकी जिम्मेदारी कब खुलकर सामने आएगी?
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو تنازع یا جو بحران اس وقت پیدا ہوا ہے وہاں بہت سارے اہم قوتوں نے جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا یا اس حیثیت سے کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں بار بار کہتا رہا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پہل کرنا چاہیے ان کی لیڈرشپ کو اور یہ سارے بحران کو سے سیاست کو اور ملک کو نکالنے کے لیے پہل کرے, پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرے اور ہم ایک ڈائلاگ کریں اور بات چیت اور اس معاملے کو سیاہ و سفید کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اس وقت تو ہوا نہیں ہے لیکن ان وقت کے ساتھ ہوگا کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے کیونکہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے اور یہاں سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ رہی ہے. اس میں ہمارا ریاست کے ڈکٹیٹرز رہے ہیں, بین الاقوامی قوتیں رہے ہیں. یقیناً ایک خلا سا تو ہے مگر کبھی بھی یہ نہیں کہ مکمل خلا ہے. کہت رجال تو مکمل نہیں ہے, لیڈرشپ کہیں نہ کہیں ہے, بھلے گمنام ہے اور وہ کل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اور ہمارا ریاست اس بات کا نوٹس لیتا اور آج سیاہ و سفید لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ ہم پھر آگے بڑھتے. وہیں وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کھڑا ہے. میں ساتھ ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاہر مشہدی صاحب میرے انکل ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں سے مجھ سے ناراض ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ناراضگی بجائے ان کا پارٹی ہے اور بڑا خطرناک پارٹی ہے اور کسی کو بات کرنے بھی اپنے لیڈرشپ کے بارے میں نہیں دیتا. مگر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ کسی ایک چلیں ذوالفقار مرزا کے پائے کے کسی شخص کو ان کے سامنے کھڑا کرے, الطاف حسین ان کو اختیار دے اور وہ حلفیہ یہ کہیں کہ یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے, اس کے بعد عدالت میں چلا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہاں جہاں ایک تنازع ہے, ایک ٹینشن ہے, لوگ روزانہ ایک ہی بات سن رہے ہیں اور اس بات کے نفسیاتی اثر سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ حق اس وقت ایم کیو ایم کا ہے کہ وہ قوم کو نکالے اس سے. غفار عزیز صاحب, ماضی میں تو بہت ہی زیادہ آپ کا اثر و رسوخ رہا ہے کراچی میں یعنی جماعت اسلامی کا اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے. میں کراچی کی سطح کی بات کروں تو پورے پاکستان میں بہرحال آپ کا اثر ہے تو ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو ایک تو پہلے دن ہی سے ہم نے سپریم کورٹ ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے پہلے دن سے ہم نے وہاں پہ فریق بننے کی درخواست دی ہے اور ہم بھی جماعت اسلامی کی حیثیت سے اس پارٹی میں اب اس مقدمے میں ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ میں. دوسری آپ دیکھیں کہ الطاف حسین صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد سب سے پہلی پریس کانفرنس جس نے کی ہے وہ جماعت اسلامی تھی. الطاف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک الزام لگایا 4 سال کے بعد کہ وہ 12 مئی کی جو فائرنگ تھی اور قتل عام تھا تو وہ جماعت اسلامی کے امیر محمد حسین محنتی صاحب کے گھر میں. محمد حسین محنتی صاحب اس وقت امیر تو کجا کراچی جماعت اسلامی کی کسی ذمہ داری پر فائز نہیں تھے. انہوں نے آج 4 سال کے بعد اتنی بڑی پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس میں اور اتنی اہم پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کر دیا اور الزام لگا دیا کہ وہ امیر جماعت محنتی صاحب کے گھر میں وہ سازش بنی تھی اور انہوں نے اسلحہ تقسیم کیا تھا. سب سے پہلی پریس کانفرنس اس پہ محنتی صاحب نے کراچی میں کی اپنے دفتر میں اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے اس الزام کا. اور اسی طرح اس کے بعد بھی مسلسل ابھی یہ جو 9/11 کے حوالے سے پورے ملک میں جماعت اسلامی نے مظاہرے کیے ہیں اس کی 10ویں برسی کے موقع پہ, اس میں بھی تمام جماعت نے, منور صاحب نے کل بھی باقاعدہ پریس کانفرنس میں امیر جماعت نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے روز سے یہ رونا رو رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ان کے اس نرغے سے ہماری حکومت کی. آپ نے دیکھیں خود پی ایم گیلانی کا وہ موقف بیان کیا ہے, صرف وہ اقتدار کے لوبھ میں, صرف وہ چند ووٹوں کے خراج کی حاصل کرنے کے لیے وہ انہیں اپنے سر پہ مسلط رکھتے ہیں. ہر کوئی, صرف یہ نہیں, جب یہ جائیں گے کوئی بھی اور ہوگا. نواز شریف صاحب تھے تو وہ بھی انہی کا دورہ ان کا یعنی کہ طواف کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہیں زرداری صاحب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب اپنی اس پریس کانفرنس سے پہلے 2 دن مسلسل وہاں پہ ایوان صدر ہی میں بیٹھے رہے ہیں اور اسی موقع پہ بحث ہوتی رہی ہے جو بعد میں اب اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے. لیکن زرداری صاحب جو ہیں, اور میں اس موقع پہ یہ میں آپ کی اجازت سے لشکری رئیس ثانی صاحب کو اس کا میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں.
ان کے بھائی صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ حق بات کہیں گے کہ بھائی کو پریشرائز کیا جائے گا، سینیٹر ہونے کی حیثیت سے پارٹی کی طرف سے پریشرائز کیا جائے گا، لیکن انہوں نے حق بات کہی ہے. اور ان کی اس حق بات کہنے میں ایک اور بہت روشن پہلو یہ ہے کہ یہ جو سامراج کی پوری سازش ہے جس میں اپنے بھی شریک ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر وہ خود بلوچستان بھی ہے. بلوچستان کو ملک سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بلوچستان ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حق بات پوری قوت کے ساتھ پاکستان اور دنیا کے سامنے وہ بلند کروائی ہے. اور اس پہ ان کا میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوا ہے، ان کا شکر بھی انہیں ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور اس پہ ثابت قدمی سے پوری قوم کو کہ جو غلط ہے اسے غلط کہیں، چاہے وہ میرا باپ ہو. قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے اقربا پر بھی اگر تمہیں گواہی دینا پڑے ان کے خلاف بھی، تو تمہیں حق بات اور عدل کی بات کہنا چاہیے. جی رئیسانی صاحب، آپ نے ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد وزیر داخلہ جو موجود ہیں وفاقی رحمان ملک صاحب کے تعلق سے بات کی تھی، اور سیکورٹی کے تعلق سے جو بلوچستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ان پر عائد کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے کوئٹہ میں خاص طور پر پورے بلوچستان میں سیکورٹی کی صورتحال بہت اچھی نہیں رہی ہے. تو آپ نے خاص طور پہ ان پہ کیوں ذمہ داری؟ دیکھیے بات یہ کہ کئی موقع پہ میں خود ملا ہوں رحمان ملک صاحب کے ساتھ اور کئی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور اس امید پہ کہ وہ میرا رہنمائی کریں گے، مدد کریں گے، اور اس ایشو کو، اس مسئلے کو ہم کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. مگر ان کا عدم دلچسپی نے یہ مجھ پہ واضح کر دیا کہ ان کو بلوچستان کے معاملات کم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کو بڑھانے میں ان کا خواہش ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ میرے پریس کانفرنس کے تیسرے چوتھے دن انہوں نے بلوچستان پیپلز پارٹی کے ایک شخص کو فون کر کے میرے خلاف پریس کانفرنس کرایا، اور ان سے مسلسل میرے پریس کلپنگز منگواتے رہے. تمام پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اکیلا وہ کھڑے رہے. لیکن ایسے چمچے ونچے قسم کے لوگ تھے. اور 10 تاریخ رحمان ملک صاحب خاص تشریف اس لیے لائے کوئٹہ کہ میرے خلاف پریس کانفرنس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور میرے بات کا نفی کریں یا مجھ پہ کوئی الزام لگائیں. یقیناً انہوں نے الزام لگایا، میں نے فون پہ پوچھا، وہ 100% جھوٹ ہے. میں ان کو بعض اوقات نشاندہی کرتا رہا کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کریں گے، یہ لوگ ہمارے سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کلرز کو فائننسنگ یہاں سے ہوتی ہے. اس نے کبھی بھی ایک ذرہ برابر بھی اس بات کا دلچسپی نہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایشو ہے، میں نے پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا پہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ سامنے وہ بات کریں گے، میں یہ بات بھی پروف کر سکتا ہوں کہ وہ خانہ جنگی کروانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے، جس پہ ان کو اللہ پاک نے اس وقت تک توفیق نہیں دی. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ 1.5 منٹ. اگرچہ یہ سوال مجھے غفار عزیز صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کل تک آپ حکمراں جماعت میں تھے، اس لیے میں آپ سے کسی حد تک جماعت میں ہوں، عہدہ چھوڑ چکا ہوں. میرا ایک ذاتی سا موقف ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، منور حسن صاحب جو امیر جماعت ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت سقوط کراچی کی تیاری کر رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر ہم دلچسپی نہیں لیں گے اور ایز اے پیٹریوٹ اور ایز اے وہ شخص جو پاکستان کے وسائل اور ٹیکسز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو سقوط کراچی سمیت سقوط بلوچستان بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے اگر ہم ایز اے قوم اٹھ کے کھڑے ہو کے فیصلے نہیں کریں گے. یقیناً حکومت کے کچھ مسئلے ہوں گے یا ان کے کچھ مجبوریاں ہوں گے، کچھ کمزوریاں ہوں گے، لیکن اگر ایز اے قوم ہم فیصلہ نہیں کریں گے، پھر ہم سارا قوم اپنے تاریخ کو جواب دہ ہو سکتے ہیں. جی غفار عزیز صاحب، 1 منٹ ہے، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں میں ناظرین کو یا پاکستان کی قوم کو. ایک تو یہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے، ابھی جو مصر میں انقلاب آیا ہے، سب سے پہلے جس شخص کو عدالت نے باقاعدہ سزا دی ہے صرف پہلے ایک مقدمے میں 12 سال کی، وہ وہاں کا وزیر داخلہ تھا. وہ خود لوگوں کو لڑانے کے لیے خودکش حملے کرواتا تھا، یا حملے کرواتا تھا اور اسے خودکش کا نام دے دیتا تھا. تو یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا کریکٹر ہو سکتا ہے کہ جو پورے مسلمان دنیا میں لوگوں کو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے. لیکن
بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم تمام مفادات سے بالا تر ہو کر حکمران اور اپوزیشن، میں خود ایم کیو ایم کے بھی تمام افراد کو الطاف حسین صاحب سمیت ان کی غلطیوں پہ، ان پہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کو محب وطن سمجھتے ہوئے ان سے میں یہ امید رکھتا ہوں اور یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ باقی تمام سیاست بازی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب ملک اپنے گھر کو بچانے کی بات ہو اس وقت اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر پوری تاریخ آپ کو غدار ابن غدار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے زحمت کی، ہماری دعوت قبول کی۔ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں اور طاہر مشیدی صاحب کی گفتگو سنی، اور ظاہر لب لباب یہ ہے کہ سب کو مل کر پاکستان کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔